ہاں دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو ہم لائے ہیں میں نے سیزن 1 کا پارٹ 8. تو ہم پارٹ 8 اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں دکھاتے ہیں کہ رکیل کو بہت ہی غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا پلان کامیاب نہیں ہوتا. ہاں لیکن اسے ایک بٹن مل چکا ہوتا ہے. وہ اس بارے میں انویسٹیگیٹ کروا رہی ہوتی ہے کہ وہ کس قسم کے کوڈس پہ لگتا ہے، اور وہ ان سب پہ بھی نظر رکھ رہی ہوتی ہے. جو انفارمیشن اسے اینجل نے دی ہوتی ہے اس سب کو بھی ایک بورڈ پہ نوٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پروفیسر کون ہے. ہاں لیکن اب اس کو اس بارے میں بھی پتہ چل چکا تھا. حالانکہ اسے کبھی بھی اسکیچنگ اور پہ یقین نہیں رہا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اس کارڈ سے ایک اسکیچ بنوا رہی ہوتی ہے. اس کارڈ میں سے بتایا ہوتا ہے کہ اس گاڑی کے پاس ایک صبح ایک آدمی گھوم رہا تھا اور شاید وہی آیا تھا ابھی بھی. اور یہاں دکھاتے ہیں کہ وہ گھر آتی ہے اور ایک نیوز چل رہی ہوتی ہے جو کہ اس کی بیٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، جس میں رکیل کے بارے میں بہت ہی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان چوروں کو ابھی تک منٹ سے باہر نہیں نکال پائی. یہاں دوسری طرف ہم پروفیسر دکھاتے ہیں جس کی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے اوپر بہت سارا الکوہول اور کیمیکل ڈالا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ بھی بہت سارا انفیکشن ہوا ہوتا ہے. وہ اسے صاف کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ رکیل کی باتیں بھی سن رہا ہوتا ہے جو کہ وہ کسی اور سے نہیں اینجل سے کر رہی ہوتی ہے. اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ اس سارے معاملے کو ہینڈل کرے. یہاں ہمیں سین دکھایا جاتا ہے کہ رکیل کی بیٹی بیٹھی اسی نیوز کو دیکھ رہی ہوتی ہے جس میں رکیل کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. تو رکیل سے آ کے کہتی ہے کہ اس میں کچھ بھی سچائی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے کہ ڈیڈ نے بولا تھا کہ آپ بری مام ہیں اور آپ میرا خیال نہیں رکھتی ہیں. حالانکہ اور ڈیڈ اچھے ہیں اور ان کے ساتھ جو نیو مام ہے یعنی کہ اس کی وہ اپنی ہی خالہ کی بات کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی اچھی ہیں اور میں انہیں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. تو رکیل کو اس کے بعد بہت ہی غصہ آ جاتا ہے لیکن وہ غصہ کر نہیں پاتی. اسے سمجھ ہی نہیں آتا وہ کیا کرے. اس کی ماں وہاں آ جاتی ہیں اور اسے سمجھاتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے بابا کو غلط فہمی ہوئی ہے اور اس لیے. اور اس کے بعد اسے آ کے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور وہ کیونکہ ان کی بات اچھی طرح سمجھتی ہوتی ہے اور زیادہ تر اپنی نانوں کے ساتھ ہی وقت گزارتی ہے اس لیے ان کی بات سمجھ آتی ہے. رکیل اس کے بعد ہی بہت ہی پریشان ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کا ہسبینڈ یہ سب کیوں کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے. اس کی ماں بعد میں آ کے اسے سمجھاتی ہیں کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ بھی نیوز میں دیکھتی ہیں کہ دکھا رہے ہوتے ہیں کچھ رپورٹرز رکیل کی فوٹو لگا کے اس کے بارے میں برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں. یہاں ہمیں فلیش بیک کے کچھ سین دکھائے جاتے ہیں جس میں پروفیسر پارٹی کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اور ان کو بتاتے ہیں کہ کچھ دنوں منٹ میں رہنے کے بعد سارے ہی ہاسٹیجز جو ہوں گے وہ کچھ نہ کچھ کریں گے اور وہ ضد بھی کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں. بے شک تم لوگوں کے پاس بندوقیں ہوں گی. تو دنور کہتے ہیں ایسے کیسے ہم ان کو گن پوائنٹ پہ رکھیں گے پھر بھی وہ ہماری بات نہیں سنیں گے. وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اور برلن بھی سمجھاتا ہے کہ عام بات ہے، انسان ایک لمٹ کے بعد کسی کی بھی روک ٹوک برداشت نہیں کرتا، اس لیے وہ غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہیلسنکی کہتا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا اور ہم واپس کہاں سے نکلیں گے، اس بارے میں بھی تو بتاؤ. تو پروفیسر کہتا ہے ہم ایک سرنگ کھودیں گے جو کہ ہم نہیں بلکہ ایک ہاسٹیجز ہی کھودیں گے اور ہم جو سرنگ کھودیں گے وہ ایک الگ جگہ پہ ہوگی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماسکو خود اکیلے کھودیں گے. اور وہ سرنگ ہمیں کھودنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کیونکہ اصل میں وہ کھودی ہوئی ہوگی. ہمیں بس ایک راستہ نکالنا ہوگا اس کے بیچ میں سے جو کہ بند ہے. دوسری طرف ہمیں رکیل دکھائی جاتی ہے جو کہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کا پلان پراپر فلاپ ہو چکا ہوتا ہے. ہاں لیکن اس کے پاس ایک کلو آیا ہوتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ گاڑی ہوتا ہے جس سے وہ ایک اسکیچ بنوا رہی ہوتی ہے. اسے یقین ہوتا ہے کہ اس اسکیچ کی مدد سے ضرور پروفیسر کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ لگا لے گی. اور اس کی انسلٹ بھی کی جا رہی ہوتی ہے، اوپر سے اسے بہت ہی پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی تک کوئی بھی اچھی خبر کو نہیں سنا پائی ہوتی ہے. اور ایلیسن پارکر جو کہ ایک بہت ہی بڑے آدمی کی بیٹی ہے وہ بھی اندر ہی ہوتی ہے. یہاں ہمیں سین دوبارہ فلیش بیک سے پیچھے کے دکھائے جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں ٹوکیو دکھائی جاتی ہے جو کہ ریو کے ساتھ ہی گھوم رہی ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ کافی سارے لوگوں نے نوٹس کیا ہوتا ہے اور پروفیسر ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس نے کچھ سالوں پہلے ایک سرنگ کھودوائی تھی کیونکہ وہ کب سے ہی اس چوری کی پلاننگ کر رہا ہے. اس نے اپنی تقریباً آدھی زندگی یہ سب کرتے ہوئے گزار دی ہے. اور وہ اس طرح نیروبی وغیرہ کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ انہیں اس سچویشن میں کیا کیا کرنا ہے جب سارے ہاسٹیجز بغاوت کریں یا پھر ان کی بات نہ مانیں تو انہیں کس طرح ہر چیز کو ڈیل کرنا ہے. وہ یہی سب بات کرتے ہیں جب وہاں پہ برلن آ جاتا ہے جس کو ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے، اس لیے وہ کسی بات پہ ماسکو سے بحث کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی بات وہیں ادھوری رہ جاتی ہے. اور اسی بحث کے دوران ٹوکیو ریو کے ساتھ وہاں سے کھسک جاتی ہے کیونکہ وہ اپنا پرائیویٹ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہوتے ہیں. اور اکیلا اپنی ساری ٹیم کو کیمپ سے باہر نکال دیتی ہے، صرف اینجل کو اور ایک ہیڈ کو وہاں رہنے دیتی ہے. اور ان کو بتاتی ہے کہ مجھے شک ہے کہ کوئی ہماری خبریں لیک کر رہا ہے، تبھی تو اس کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے اب ہم جو بھی پرائیویٹ بات کریں گے صرف اکیلے میں کریں گے اور کسی تیسرے کو اس کی خبر نہ ہو. اس کے بعد وہ سب کو ٹیم کو واپس اندر بلا لیتی ہے اور پروفیسر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بہت کچھ ہے جو کہ رکیل بھی اب سمجھ رہی ہے. تو رکیل اپنے ہیڈ اور اینجل کو بتاتی ہے کہ مجھے صرف تم لوگوں پہ یقین ہے اور کسی پہ نہیں ہے. اگر انہیں ہمارا ہر پلان پتہ چل رہا ہے اس کا مطلب ہمیں نظر رکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری باتیں بھی سن رہے ہیں، اس لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا. یہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں اور جس کی سرجری کامیاب ہوئی تھی اسے فائنلی ہوش آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی اور نہیں بلکہ ہیلسنکی ہوتا ہے جو کہ اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. اور وہ بار بار اس کا پسینہ صاف کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے بہت ہی فیور ہو رہا ہوتا ہے سرجری کے بعد اور اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہوتی ہے. لیکن آرتھرو ہیلسنکی کے ساتھ ذرا بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا ہے.
وہ اس کا بخار چیک کر رہا ہوتا ہے تھرمامیٹر کے ساتھ، اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خیال رکھوں گا، میں سب چیزیں اچھی طرح ڈیل کر سکتا ہوں۔ دوسری طرف ہمیں لاکر کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ڈینور مونیکا کے پاس آتا ہے، اس کی بھی گولی نکال دی ہوتی ہے، وہ بھی سو رہی ہوتی ہے اور اسے ہوش میں لاتا ہے تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے اور اسے فیور بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کی طبیعت کافی بہتر ہوتی ہے، اور اسے کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے اور اسے جوس اور دودھ وغیرہ دیتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ اب میں یہاں پہ سونے لگا ہوں، اور اس کے پاس بیٹھ کے سو جاتا ہے، اور مونیکا اس کو یہاں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ اسے کچھ پسند کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے آفٹر آل اس کی جان بچائی ہوتی ہے۔ راکیل کو اس بٹن کی اس مدد سے برلن کی فوٹو مل چکی ہوتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے یہ جیل میں ہی تھا، یہ سب کچھ پروفیسر سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں دکھاتے ہیں کہ برلن سارے ہاسٹیج کو جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے ایک ہاسٹیج کو کھڑا کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہوتے ہیں جو نوٹ چھاپنے میں نیروبی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کلیپنگ کریں، انہوں نے اتنی پوری زندگی میں نوٹ نہیں چھاپے ہوں گے جتنی جلدی میں انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں نوٹ چھاپے ہیں، اور پھر سارے مل کے ان کے لیے کلیپنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، اور وہ فائنلی ان کو بتاتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی پیاری مونیکا اب آپ لوگوں کے بیچ میں نہیں رہی ہیں، اور وہ یہ بتا کے بہت ہی خوش ہوتا ہے، لیکن نیروبی پریشان ہو چکی ہوتی ہے کہ نہ جانے برلن کیا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور سبھی اس کی اس بات کے بعد ڈر چکے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ان کا گھبرانا بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ اوپر سے ٹوکیو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے جسے بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ آگے دکھاتے ہیں کہ کالج کے آئے ہوئے بچوں میں سے ان کے پروفیسر جو کہ بچوں کے لیے بہت ہی پریشان ہوتی ہے، وہ برلن کے پاس آتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے جو کہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد برلن اسے لے کے اپنے آفس میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ برلن سے کچھ بات کرتی ہے۔ یہاں سے دوبارہ رکیل کی طرف لایا جاتا ہے جو رکیل کے پاس ایک فوٹو ہوتی ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جیل میں رہا ہے، اور یقیناً اس کے ساتھ کوئی اور بھی رہا ہوگا، یعنی اس کا کوئی سیل میٹ۔ انجل اسے بتاتا ہے کہ اس نے صرف چوریاں کی ہیں اور کوئی کام نہیں کیا، ہم یہ بات پبلک نہیں کر سکتے ہیں، اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ وومن ٹریفکنگ کا الزام لگا دیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ پبلک چوروں کے خلاف ہو جائے گی، ابھی تک تو پبلک ان کے حق میں ہی ہے کیونکہ انہوں نے کسی کو نقصان جو نہیں بچایا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک رہے گا، اور پروفیسر کو یہ بات بہت ہی بری لگتی ہے کیونکہ وہ تو رکیل کو بہت ہی اچھا انسان سمجھتا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ انجل آتا ہے، وہ رکیل کو کہتے ہیں کہ تم مجھ پہ بھی شک کری کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں خبر نہیں کر رہا ہوں، لیکن رکیل کہتی ہے نہیں نہیں مجھے تم پہ کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اسے حق کرتی ہے، اور پروفیسر یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے رکیل ایسا کیوں کر رہی ہے، وہ پریشان ہو چکا ہوتا ہے۔ آگے ہمیں ایک سین دکھایا جاتا ہے کہ رکیل اسکیچ بنوا رہی ہوتی ہے جو کہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اتنا بن چکا ہوتا ہے کہ رکیل اسے دیکھ کے پہچان تو سکتی ہی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ پروفیسر ہی ہے۔ لاکر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ شدید گرمی ہونے کی وجہ سے ڈینور اپنا جمپ سوٹ اتار دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس سو جاتا ہے، اور ریو سب کے کٹس دے رہا ہوتا ہے، اور وہ ریو سے کچھ بھی نہیں لیتی ہے، لیکن وہ ریو کو بار بار دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اتنی دیر میں وہ ٹوکیو ہو جاتی ہے، وہ یہ سب کچھ نوٹ کر لیتی ہے، اور وہ بہت ہی جیلس ہوتی ہے کیونکہ وہ ریو کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، اور اسے یہی لگتا ہے کہ شاید یہ ریو میں انٹرسٹ لینے کی کوشش کری، اس کے بعد سب کو وہاں سے بھیج دیتی ہے، لیکن واش روم میں خود ٹوکیو کے ایلس کے پاس آتی ہے، اور اس سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں ریو اچھا لگتا ہے، کیا اس کی اسمائل اچھی ہے، تو وہ کہتی ہے ہاں اس کی اسمائل اچھی ہے، کہتی ہے ہاں اس کی کہتی ہے لیکن وہ میرا ہے اور تم اس پہ نظر نہیں رکھ سکتی ہو، ہاں لیکن اگر تمہیں ذرا بھی مزہ لینا تو میرے ساتھ لے سکتی ہو۔ اس کے قریب ہوتی ہے اور اسے کس کرتی ہے، اور اتنی دیر میں واش روم سے کوئی نکلتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماسکو ہی ہوتا ہے، وہ یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے آف کورس، اور وہ بہت کچھ دیکھ بھی چکا ہوتا ہے، اور ٹوکیو تو یہ دیکھ کے بہت ہی امبیرس ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ ایلس کو وہاں سے بھیج دیتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہ اب وہ ٹوکیو کو وہ ماسکو کو کیا جواب دے گا، ماسکو اپنا ہاتھ صاف کر کے وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں، ٹوکیو ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں رکتے، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آگے ہمیں رکیل دکھائی جاتی ہے جو کہ برلن کے سیل میٹ سے بات کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، ہاں بس مجھے یہ پتہ ہے اس کی ایک بیماری تھی، تو وہ پوچھتی ہے اس سے کیا بیماری تھی اور اس کے پاس میڈیسن کہاں سے آتی تھی، وہ اسے بتاتا ہے کہ پولیس جیل میں میڈیسن ملنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کی بیماری تھی جس سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے تھے، اور وہ جو میڈیسن لیتا تھا رکیل کو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور وہ اسے پرومس کرتی ہے کہ وہ اسے جیل سے جلدی نکلوائے گی، اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ گارڈ آتا ہے، کہتا ہے کہ تھوڑی سی فوٹو رہتی ہے، اس کے بعد وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی اور تب تک آپ کا کام ہو جائے گا۔ آگے ہمیں سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ٹیچر برلن سے بات کر رہی ہوتی ہے، برلن سے پوچھا ہے آپ کس چیز کی ٹیچر ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میری اسٹوڈنٹس کچھ پریشان ہیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کو جس کو آپ ساتھ لے کے گئے تھے وہ پریشان ہے۔ اس کے بعد وہ کرٹن ہٹا کے اسے دکھاتا ہے کہ وہ سامنے ہی کرسی سے بندھی ہوتی ہے، اس کے منہ پہ ٹیپ لگا ہوتا ہے اور مسلسل روئی جا رہی ہوتی ہے، تو وہ ٹیچر جو خود بھی برلن سے ڈر رہی ہوتی ہے کیونکہ برلن بالکل ایک سائیکو کی طرح لگ رہا ہوتا ہے، تو برلن اس کے قریب آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے جس نے میری بات نہیں مانی اور مجھے انسلٹ کیا۔ اس کے بعد ٹیچر وہاں سے ایک کینچی اٹھا لیتی ہے، اور وہ وہاں سے کینچی اٹھا کے نکل جاتی ہے،
ابھی وہ اسی کینچی سے برلن کو مارنے ہی لگی ہوتی ہے، لیکن اتنے میں وہاں پہ اوسلو آ جاتا ہے۔ پروفیسر جس کو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ اس کا اسکیچ بننے لگا ہوتا ہے، اس لیے وہ وہاں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایک پلان ہوتا ہے جس سے وہ اسکیچ نہ بنے، اور وہ وہاں سے نکلتا ہے اور پولیس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اب پہلی بار ایسا ہوگا کہ پروفیسر خود ہی گلی گلی گھوم کے پولیس کو ڈھونڈے گا، اور یہ ایپیسوڈ یہیں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ کے لیے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ڈرامہ کیسا لگا ہے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے بائے بائے۔